میری بیوی جیسی ظالم عورت اس پوری دنیا میں نہیں تھی اور میں نے ہی اسے یہ ظلم کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی تھی، ایسے جذبات کے ساتھ جو صرف ایک مرد میں ہی ہوتے ہیں۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں دیر سے آیا ہوں تو وہ سو گئی ہوگی، لیکن وہ جاگ رہی تھی اور بہت زیادہ تیار ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے باریک ہونٹ تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بالکل سفید رنگت کی مالک تھی۔ میرے ہی کمرے میں میرے ہی بستر پر بیٹھی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے وہی کلر پہن رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے کہا کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی کہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا میرے سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، چپ چاپ سو جاتی تو بہتر تھا۔ اس نے کہا کہ میرا چپ چاپ سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آئی۔ اس نے کہا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ میں اس سے دور دور جانے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ پر حلال ہوں، پر میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی وہ صرف میں ہی نہیں وہ بھی جانتی تھی، لیکن انجان بن رہی تھی اس سے پہلے کہ وہاں کوئی طوفان آ جاتا۔ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا نام نصیر ہے، میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا اور میری اپنی نوکری بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اس دنیا میں صرف میری ایک ماں ہی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ میں تیری شادی کروا کے خود حج پہ چلی جاؤں گی۔ دراصل سعودی عرب میں ان کی ایک بہن بھی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا 6-7 مہینے وہاں پہ گزار کے آؤں گی، ساتھ ہی حج بھی کر لوں گی، تیری شادی بھی ہو جائے گی، سارے فرض ایک ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی بھی تلاش کر لی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اتنا ضرور کہا تھا کہ مجھے بہت خوبصورت لڑکی چاہیے۔ میری زندگی میں یوں تو کچھ برا نہیں تھا، لیکن میری امی کو میرے دوست بہت برے لگتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تجھے کسی دن ایسی جگہ پر پھینکوائیں گے کہ وہاں سے تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک دفعہ دوستوں کی باتوں میں آ کر میں ڈنکی مارنے جا رہا تھا، اور جب میری امی کو پتہ چلا کہ ڈنکی مارنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میرا ارادہ نہیں بنا۔ تو امی نے اس کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تب سے امی ان کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو موت کے منہ میں پھینکنے لگے تھے۔ وہ مجھے منع کرتی تھی ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، لیکن وہ میرے دوست تھے، میری جان تھے۔ جب ایک مرد کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے لیے ماں باپ کے بعد سب سے اہم اس کے دوست ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میری ہونے والی بیوی کا نام معروف تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے دور سے تصویر بھی دکھائی تھی۔ میں انجان بنا تھا کہ جیسے میں نے تصویر نہیں دیکھی، لیکن میں نے تصویر دیکھ لی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہماری شادی ہونے والی تھی۔ میرے دوستوں کو جب پتہ چلا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ میں اپنی پرسنل باتیں ان کو زیادہ نہیں بتاتا تھا۔ میری کوئی کزن ہے یا میری کتنی بہنیں ہیں؟ میری ایک ہی بہن تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ باہر کے ملک رہتی تھی۔ ہم لوگ کوئی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ سب کو اپنی اپنی زندگی جینے کا پتہ تھا۔ امی کو بھی احساس تھا کہ میری بیوی آ جائے گی تو پھر ہمیں پرائیویسی چاہیے ہوگی، اسی لیے تو وہ کہتی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن کی ٹکٹ کراؤں گی اور اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ تو پہلا ہے ہم میں سے جس کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی سے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ کہ میری ہونے والی بیوی خوبصورت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلیل صاحب کی بیٹی ہے نا، اور ایک دفعہ ان کے ساتھ کالج جا رہی تھی تو ہم نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اس کو تو چھوڑ دیتے۔ اس نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ تیری ہونے والی بیوی بنے گی، ہم تو آتی جاتی ہر لڑکی کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اور اچھا ہی ہے نا کہ ہم نے دیکھ لیا، تجھے اس کی رپورٹ بھی بتائے دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میری ہونے والی بیوی کے بارے میں میرا دوست ایسی کوئی بات کرتا اور مجھے اس کی رپورٹیں بتاتا۔ میرے دوسرے دوست نے بھی یہ
محسوس کر لیا۔ اس نے کہا چھوڑ نہ یار، اب تو اس کی بیوی بننے والی ہے۔ لیکن یہ دوست بڑا عجیب سا تھا، ایک دفعہ بولنا شروع کر دیتا تو خاموش نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ غصے والی اور جذباتی ہے۔ اب مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ تو نے اس کا غصہ اور جذبات کہاں سے دیکھ لیے؟ تو اس نے کہا ایک دفعہ سڑک پہ کسی دکاندار نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں وہیں پہ کھڑا تھا، یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں سے کوئی سامان نکال رہے تھے اور یہ سامان خرید رہی تھی۔ جب تک وہ واپس آئے تب تک یہ دکاندار کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ تیری تو خیر نہیں، تجھے تو بڑی غصے والی بیوی ملنے والی ہے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے ایسی عورتیں پسند بھی نہیں ہیں جو صرف ہاں میں سر ہلائیں۔ اچھی بات ہے، میری بیوی میرے جیسی ہی ہے، میں بھی غصے والا ہوں۔ اور اب اگر تو نے میری بیوی کے بارے میں کوئی اور بات کی تو پھر میں تیرا بھی منہ توڑ دوں گا۔ میں نے مذاق مذاق میں اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ دوست کو اشارہ کافی تھا، وہ بھی خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میری شادی کا دن آ گیا اور میری امی نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ تو اپنے وعدے کی پکی نکلی تھی، آپ صبح صبح جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نئی نویلی دلہن کو گھر میں چھوڑ کر صبح صبح ہی چلی جاتی، لیکن ٹکٹ ہی اس دن کی نکلی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، بہت رش ہو جائے گی، پھر وہاں جانے کی راہ نہیں نکلے گی اور بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں رمضان وہیں پہ گزار کے آؤں۔ اب تیری بیوی آ گئی ہے، وہی تجھے سنبھال لے گی۔ 2-4 دن اس کے ناز نخرے اٹھانا، باہر سے کھانا خرید لینا، پھر اس کے بعد اسے کہنا کہ خود ہی پکا لے۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، اب یہ اسی کا گھر ہے، اچھے سے سنبھال لے گی۔ میری امی نے کہا ہاں بہت اچھی لڑکی ہے، تیرا بہت خیال رکھے گی۔ ہم ماں بیٹا یہ گفتگو صبح کے ٹائم کر رہے تھے۔ دوپہر تک ہم لوگ بارات لے کر چلے گئے تھے اور وہاں سے آتے آتے شام ہو گئی۔ میری بیوی گھر آ گئی، 2-4 رسمیں ہوئیں۔ اس کے بعد میری بیوی کو میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا اور مجھے میرے دوستوں نے بلا لیا۔ انہوں نے کہا تیری شادی کی خوشی میں ہم نے چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی پارٹی نہیں کرنی، مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، بیوی کے آتے ہی بیوی کا ہو گیا، دوستوں کو بھول گیا۔ میں نے یہ بات اپنے دل پہ لے لی اور میں نے کہا چلو اچھا کرتے ہیں پارٹی، میں کوئی شادی کے بعد بدل نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ارے ابھی تو کیا، تیری شکل بھی بدل جائے گی، بیوی کی جی حضوریاں کرے گا۔ میں نے کہا جی نہیں، میں بیوی کی کوئی جی حضوری نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میرے اندر انا بھر گئی اور میں نے غصے میں ساری شراب پی لی، کیونکہ دوستوں کی پارٹی کا مطلب یہی تھا کہ ہم سب نے بیٹھ کے شراب پینی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تیری شادی کی خوشی میں ہم یہ پارٹی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں میری امی کو بھی بالکل پتہ نہیں تھا۔ اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ شاید مجھے میری شادی کے دن بھی 2-4 تھپڑ لگانے سے باز نہیں آتی۔ خیر وہ اپنے کام میں مصروف تھی، کیونکہ صبح کی ان کی فلائٹ تھی۔ میں فل نشے میں تھا اور جب میرے تینوں دوست تقریباً بے ہوش ہو ہی گئے، یعنی کہ سو گئے، تو میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے شراب پلائی تھی بلکہ میرے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں بھی بھری تھی کہ بیوی کی بات مانے گا، رن مرید بن جائے گا، دوستوں کو تو بھول جائے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نشے میں کچھ بولنے لگا۔ میری ایسی حالت تھی کہ اب میرے اندر نہیں بلکہ شراب بول رہی تھی۔ میں نے کہا وہ میرے دوست ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم میری ساری زندگی برباد کر دو گی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی، نہ میں کہیں آ سکوں گا نہ کہیں جا سکوں گا، اور ہر بات کے لیے مجھے تم سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ میں بولتا جا رہا تھا اور میری بیوی چپ چاپ میری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا لیا تھا، وہ میری طرف متوجہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اپنے دوستوں کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میری بیوی نے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو میں 3 لفظ بول کے اسے فارغ کر دوں گا۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ میں نصیر احمد ولد احمد تمہیں طلاق دیتا ہوں۔
میں نے ایک ہی سانس والے لفظ بول دیا۔ میری بیوی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ میرا سر بہت بھاری تھا، ظاہر ہے رات کو اتنی شراب پی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی تو روانہ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی اور صبح صبح ہی نکل جائیں گی، اسی لیے پہلے ہی مجھ سے مل لی تھی۔ پر ان کا کہنا تھا کہ خالہ گھر پر ہی ہیں، وہ شام تک واپس آ جائیں گی کیونکہ اکیلی دلہن ہوگی تو کہیں گھبرا نہ جائے۔ پر میری بیوی بھی میرے کمرے میں نہیں تھی، مجھے لگا کہ باہر ہوگی۔ میں باہر گیا تو خالہ نے ناشتہ وغیرہ بنا رکھا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی وہیں پہ موجود تھے جو مجھ سے عمر میں کم تھے۔ انہوں نے کہا جاگ گئے ہو؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ طبیعت ٹھیک تو ہے تمہاری؟ میں نے کہا امی چلی گئی تو انہوں نے کہا ہاں، ان کی تو فلائٹ 4 بجے کی تھی، وہ تو 3 بجے ہی روانہ ہو گئی تھی۔ گھر کی چابی وغیرہ انہوں نے اوپر شیلف پہ رکھ دی ہے، کہہ رہی تھی کہ تمہیں بتا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، آپ لوگوں نے ناشتہ وغیرہ تو سب ٹھیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں بات تو ان سے کر رہا تھا لیکن اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا معروف باہر آئی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو باہر نہیں آئی۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ کہیں پہلے ہی دن بیوی سے جھگڑا تو نہیں کر لیا جو وہ تم سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے؟ خالہ کو مذاق کرنے کی بہت عادت تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، لگتا ہے وہ باتھ روم میں ہوگی، میں نے باتھ روم میں نہیں دیکھا تھا۔ میں واپس کمرے میں گیا تو وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ میری بیوی صبح صبح کہاں چلی گئی۔ ایک تو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو ہوا کیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو باقی کے گھر میں تلاش کرنے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نارمل سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پہ عجیب طرح کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ میرے لہجے میں تھوڑی تلخی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ذرا نارمل کیا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں شراب پی کے آیا اور آتے ہی بے ہوش ہو گیا اور اسی طرح رات گزر گئی۔ میں نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی، اسے تحفہ بھی نہیں دیا، اسی لیے وہ تھوڑی بہت ناراض ہوگی۔ میں نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ ناراض ہے۔ میں نے کہا اچھا اچھا، ناراض نہ ہو، مجھے معاف کر دو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ رکھا ہے۔ میں نے دراز میں سے سونے کا سیٹ نکال کے اس کے سامنے پیش کیا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو تو کہنے لگی اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو تمہارے لیے ہے، تم نہیں پہنو گی تو اور کون پہنے گا؟ اس نے کہا یہ میں نہیں پہن سکتی کیونکہ اب ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ مجھے تحفہ دیں اور میں وہ تحفہ پہن کر خود کو دکھاتی پھروں۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جبکہ میرے دماغ میں گھنٹی بج گئی تھی کیونکہ جو رات کو میں نے باتیں کی وہ میرے دماغ میں گونج رہی تھی، پر مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پر اب مجھے اپنی بیوی کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ خواب نہیں ہے، پر میں یہ سب اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی مجھ سے ناراض ہے۔ پر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے رات کو نشے میں فارغ کر دیا تھا، 3 دفعہ بولا تھا آپ نے، اپنے کانوں سے سن لیا میں نے، ہم دونوں میں اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا اور میری غلطی کیا تھی؟ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا، وہ بلند آواز میں بولنے لگی۔ میں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، مجھے سانس تو لینے دو، آہستہ آواز میں بولو، باہر خالہ بیٹی ہیں۔ میری بیوی نے کہا آپ کو خالہ کی پڑی ہے، میں تو یہ بات آپ کی ماں کو بھی بتاؤں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے لیکن میری بات یہ سب نہ بتانا، انہوں نے بڑی خوشی سے میری شادی کروائی ہے، وہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ میری بیوی نے کہا تو پھر یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، کیوں گئے تھے اپنے ان ذلیل دوستوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو شراب پلائی اور آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا
کہ میرے دوستوں کو برا بھلا نہ کہو، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے بھی اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے مجھ سے بہت جھگڑ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گئی، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کرنا، بس اسی طرح ساتھ رہیں گے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کی تھی۔ میں اپنی امی کو کیا بتاتا کہ میں نے شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ معاشرے میں یہ بات کو عام نہیں کر سکتا تھا، لوگ میرا مذاق بناتے، مجھے برا سمجھتے، میری عزت نہ رہتی، اور پھر میری بیوی میری زندگی میں نہ رہتی۔ انسان ویسے بھی تو اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کرتا ہی ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اگر میں اس عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دیتا تو کیا ہو جاتا؟ میں نے کہا کہ بس جو چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنی باتوں کا پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کو ان چیزوں کی گہرائی کا پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو چل رہا ہے چلنے دو، ہم ایسے نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، ایسے ہی رہنا ہوگا، تمہارے ماں باپ نے بھی تمہاری شادی بڑی خوشی خوشی کی ہے، اور تمہارے بابا کو تو دل کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر ان کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو ان پہ کیا گزرے گی؟ اس نے کہا، ان کو پتہ چلے گا تو کم سے کم اس سب میں مجرم تو نہیں ہوں۔ برا تو آپ نے کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے کس بات کی سزا ملی؟ میری بیوی رو بھی رہی تھی، پریشان بھی بہت تھی۔ میں نے کہا کہ بس چپ کر جاؤ۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، چپ چاپ اس گھر میں رہو، ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور پھر جب امی واپس آ جائیں گی تو کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا، بس اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا، اچھا، یعنی فی الحال میں خاموش رہوں اور اس کے بعد مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا جائے گا؟ میری زندگی تو آپ نے برباد کر دی، مجھے کس بات کی سزا دی؟ میں نے کہا کہ میرا دماغ نہیں کھاؤ، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ میں غصہ کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ میری بیوی کیا سوچ رہی تھی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ جب میں واپس آیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ اس نے کہا، خالہ وغیرہ چلی گئی ہیں، آپ کا بہت انتظار کیا، پر انہوں نے کہا ہمارا اپنا گھر ہے اور خالو بیمار ہے، اس لیے وہ چلی گئی ہیں۔ رات کا کھانا وہ بنا کے گئی ہیں، اگر بھوک لگی ہے تو میں گرم کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے کہا، تم کھانا کھا لو اور سو جاؤ۔ اس نے کہا، کیوں؟ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا، بار بار میرے دوستوں کو برا نہیں کہو، وہ ہماری شادی برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو کیا پتہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میری بیوی نے کہا، ابھی بھی آپ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کسی کے خلاف بھی بولو۔ تم اس گھر میں مہمان ہو، مہمانوں کی طرح رہو، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے وہ تم بہتر جانتی ہو۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری زندگی برباد کرنا تمہارے لیے اتنا آسان تھا؟ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ہاں، اتنا آسان تھا، تبھی تو تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، غلطی سراسر میری تھی، لیکن میں نے اس سے معافی نہیں مانگی کیونکہ میرے اندر بہت انا تھی۔ اب وہ چپ چاپ اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ 2 دن تو بڑے سکون سے گزرے اور دوسرے کمرے میں سو گئی، لیکن تیسرے دن ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ ایک عورت مرد سے خطرناک ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے۔ وہ منظر میرے سامنے تھا، کیونکہ جب مرد لڑتا ہے تو وہ ہتھیاروں سے لڑتا ہے، طاقت سے لڑتا ہے، لیکن جب عورت لڑتی ہے تو اس کے پاس ہتھیار کے طور پر جذبات ہوتے ہیں، اور یہ عورت بھی میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، اتنی تیاری کس لیے کر رکھی ہے؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نے آج کہاں سونا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا کمرہ ہے تو میں یہیں پہ سوؤں گی۔ میں نے کہا کہ پھر میں ہی دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، لیکن جب دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا تو
قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پہ جو بیڈ پڑا تھا وہ میری بیوی نے نکال دیا تھا اور میں سردی میں زمین پہ نہیں سو سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسی کھیل کا حصہ ہے جو تم نے شروع کیا ہے۔ اب میری بیوی روز اسی طرح کرتی تھی، وہ روز روز اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جاتی، وہی رنگ پہنتی جو مجھے پسند تھے، کبھی کبھی ایسے کپڑے بھی پہن لیتی تھی جس میں اس کا وجود صاف نظر آتا تھا، اور آ کر میرے بستر میں میرے ساتھ لیٹ جاتی۔ میں وہاں سے چلا جاتا، ساری ساری رات صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزار دیتا، کبھی ایک طرف ہو کے سو جاتا۔ وہ میرا ایمان، میرا حوصلہ، میری طاقت سب کچھ آزما رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ بس اسی طرح کچھ دن گزر جائیں گے اور اس کے بعد امی کے آنے کے بعد ان کو بتا دوں گا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر ظاہر ہے میری بیوی کو اپنے گھر ہی جانا پڑتا۔ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ مجھ پہ حرام ہو چکی تھی، اور ابھی تک میں نے یہ بات کسی سے ڈسکس بھی تو نہیں کی تھی، لیکن وہ مجھ سے بدلہ لے رہی تھی، کیونکہ میں نے اس دن اس پہ غصہ کیا تھا۔ عورت جب اس طرح سے بدلہ لینے پہ آ جاتی ہے تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے برا کیا ہے میرے ساتھ، میری زندگی برباد کی ہے، مجھے بھری جوانی میں طلاق یافتہ ہونے کا ٹھپا لگوا دیا ہے۔ اب میں بھی تم سے گناہ کرواؤں گی، میرا ٹھپا تو اس معاشرے تک رہے گا، لیکن تمہارا یہ گناہ تمہیں آخر تک بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں اسے دور دور رہتا، لیکن وہ میرے پاس آنے کی کوشش کرتی۔ آخر میں بھی مرد تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اور آج پھر وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، یہ کوئی کپڑے نہیں تھے، شب خوابی کا لباس تھا، یعنی کہ نائٹ سوٹ تھا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر جا کے لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ بھی میرے بستر پر آ کے لیٹ گئی، اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، حد سے زیادہ کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں اس کی طرف پلٹا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر گرے ہوئے بالوں کو ہٹایا، اچانک سے ہی ہمارا بیڈ ایسے ہلنے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے۔ بہت تیز زلزلہ آ رہا تھا، اتنا تیز کہ میں نے ایسا زلزلہ اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اٹھو اٹھو، بھاگو یہاں سے۔ وہ اٹھ کے فوراً وہاں سے چلی گئی، لیکن جب میں نے نیچے اترنے لگا میرا پاؤں مڑ گیا، اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میری امی واپس آ چکی تھی اور میری ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ آج مجھے 7 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ میری امی بہت پریشان تھی، مجھے ہوش میں ہوتا دیکھ کے بہت خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میری بیوی بھی وہیں پہ موجود تھی۔ میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں شاید کبھی بھی نہیں چل پاؤں گا، کیونکہ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی تھی۔ ہمارا گھر بھی ٹوٹ چکا تھا، اس کا کافی سارا نقصان ہوا تھا، اتنا بھی نہیں لیکن پھر بھی نقصان تو ہوا تھا۔ میری بیوی کو بھی کچھ چوٹیں لگی تھی، چوٹوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اسے بھی گہری چوٹیں آئی تھی، لیکن 7 دن میں وہ پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی اور اب اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ میں نے امی کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ امی بھی حیران رہ گئی۔ ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے خود بولی ہے اور اس کو یاد بھی ہے، اسی لیے اب آپ کو ان دونوں کو الگ رکھنا ہوگا، یعنی یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور یا پھر حلالہ کا راستہ ہے۔ پر میری بیوی نے حلالہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میری زندگی میں یہ بہت بڑا طوفان آیا تھا، جس کی وجہ میرے دوست بنے، میری بری صحبت بنی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میری امی ٹھیک کہتی تھی، یہ لوگ مجھے کسی دن ذلیل کروائیں گے، اور انہوں نے مجھے ذلیل کروایا۔ ایک اچھی عورت جو میری زندگی میں آنے والی تھی، اس کی نظروں میں انہوں نے مجھے مجرم بنا دیا، اور اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر بھی وہ سب کچھ کیا۔ وہ واقعی ایک جذباتی اور بہادر لڑکی تھی، وہ اپنا بدلہ خود لینا جانتی تھی، اور وہ میری زندگی میں نہیں ہے، اور میں تو اپنے پیروں پہ چل بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میں بیساکھی پکڑ کے چلتا ہوں۔ میری خوبصورتی بھی برباد ہو گئی۔ میں ان دوستوں میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں کرتا، وہ بار بار معافی مانگتے ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ میری امی میرے لیے بڑی پریشان رہتی ہیں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اگر
آپ لوگوں میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو آپ کیا کرتے، اور جو میں نے کیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے، اور میں اپنی کہانی سنا کر لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ قسمت پلٹتے دیر نہیں لگتی، 1 منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کا دل نہ دکھائیں، برے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ کی صحت ہی یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ میری صحبت بری تھی، میں برا نہیں تھا، لیکن نتیجہ تو برا ہی نکلا اور سزا مجھے ملی۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ آج میری زندگی کچھ اور ہو سکتی تھی، لیکن اب میری زندگی کیا ہے اور کیسی ہے یہ صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔